الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين انتہائی عزت و تقریم کے لائق محترم المقام جناب خواجہ غلام سرور صاحب زیدہ مجدہو، انتہائی عزت و تقریم کے لائق محترم بزرگوں، بھائیوں، رب کائنات کا کروڑا شکر ہے کہ ایک مرتبہ پھر اس نے وہ رات ہمارے نصیب میں کی ہے کہ جس رات کو وہ خالق ارض و سما کتنا کرم فرماتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات کو وہ مالک اپنے جلال کے ساتھ، کرم کے ساتھ، فضل کے ساتھ آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے، اور مغرب سے لے کر فجر کے طلوع ہونے تک وہاں سے یہی صدا آتی رہتی ہے، حل من مستغفر حل من مسترزق، کہ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے دعا مانگنے والا کہ میں اس کے رزق کو بڑھا دوں، ہے کوئی مصیبتوں کا گھرا ہوا مجھ سے مصیبتوں سے پناہ مانگنے والا میں اسے مصیبتوں سے نجات عطا فرما دوں۔ یہ صدا مغرب سے لے کر فجر تک الطول رہتی ہے، لگاتار رہتی ہے۔ وہ مالک اس کی بارگاہ سے یہ کرم ہوتا رہتا ہے، اور جو بندہ بھی اپنی جھول اس مالک کی بارگاہ میں پھیلا دیتا ہے، وہ مالک اس کی جھول کو بھر دیتا ہے۔ جو کچھ بھی مانگتا ہے وہ مالک اسے عطا فرما دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ رات بڑی برکتوں والی رات ہے، بڑی کرم والی رات ہے، بڑی فضل والی رات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ 15 شعبان کی رات تھی، رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے مبارک میں تھے، تو میں نے دیکھا کہ آدھی رات سرکار کا بستر خالی ہے۔ میں اٹھی، دیکھنے لگی سرکار کدھر تشریف لے گئے ہیں۔ جب دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں کھڑے ہیں، ہاتھ اس طرح بلند کیے ہوئے ہیں، اپنا منہ آسمان کی طرف کیا ہوا ہے، اور دعا مانگ رہے ہیں، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، کہ مالک میری امت کو بخش دے، اے خالق میری امت کو بخش دے، اے خالق میری امت کے ساتھ اپنے کرم کا معاملہ فرمانا۔ غور تو کیجئے، آج ہم انہیں کتنا یاد کرتے ہیں، وہ ذات جو کسی لمحے ہمیں نہیں بھولی، آج ہم انہیں کتنا یاد کرتے ہیں، کتنا ان پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، غور تو کیجئے، شب معراج کا موقع ہو، غار کا موقع ہو، کہیں بھی کوئی بھی موقع ہو، سرکار اپنی امت کے لیے دعا ضرور فرماتے ہیں، اور امت کے لیے یہ سبق ہے کہ اے امت، تمہیں تمہارے کریم نے کبھی نہیں بھولا، تمہیں بھی چاہیے کہ ہر لحظہ اپنے کریم کو یاد رکھو۔